یہ زندگی ہے، کوئی گڑی ہوئی کہانی نہیں۔ یہاں لوگ مکمل نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہوتا ہے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا ہے، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں، ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں نہ چاہیں، ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اجر کھونے اور گنوانے والی چیز ہی نہیں، جو کھو جائے پھر وہ اجر نہیں، اجر سے پہلے کی آزمائش ہے۔ بعض دفعہ دل کرتا ہے کہ جو دل میں ہے کہہ دے، لیکن چپ رہنا پڑتا ہے، اور شاید کرنا بھی یہی چاہیے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ندامت کہتی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھے آئندہ نہیں کرنی، جبکہ شرمساری کہتی ہے میں خود ایک غلطی ہوں، ایک ناکامی، ایک بربادی۔ ندامت اچھی چیز ہے، مگر شرمساری تو جان لے جاتی ہے۔ کچھ دعائیں ہماری ایسی بھی ہوتی ہیں جو اگر قبول ہو جائیں تو ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ہم خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہماری دعا قبول کیوں نہیں کی؟ بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ شامل ضرور کریں، اے اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا، بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوشش پر بھروسہ کرنا۔ تحفوں کی قیمت نہیں دیکھی جاتی، ان کے ساتھ جڑے احساسات دیکھے جاتے ہیں۔ فرمائش قیمتی چیز کی کرنی چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہنگی ہی ہو۔ انسان مکمل ہوتے ہیں، ان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی، اور اگر ہم کسی کو اس کے سب سے کمزور پہلو سے جج کرتے ہیں تو ہم سب سے برے جج بن جاتے ہیں۔ ہر وہ انسان خوش ہے جو کسی بامقصد کام میں مصروف ہے، اور وہ اپنے کام کا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹتا۔ مثبت رویہ ماضی کے تکلیفوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ تکلیف کے راستے پر روشنی ملتی ہے، اور روشنی کے راستے پر نور۔ محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی، کیونکہ وہ کبھی چھوڑ کر جاتی ہی نہیں۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کا ایک دوسرا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ جلنا تو پڑتا ہے، جلے بغیر کبھی سونا کندن نہیں بنتا۔ زندگی کے کسی مرحلے میں بھی واپس لوٹ جانا ناممکن نہیں۔ ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی عقل مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے تو۔ بعض دفعہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کسی کو کیوں یاد کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہیں۔ چلتے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، رک جانا تو بے شک ہلاکت ہے، وہ دل کا ہو یا زندگی کا۔ کسی ایک آدمی کی ٹوٹ پھوٹ سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اسی طرح جاری اور ساری رہتی ہے، خوش باش، ہنستے کھیلتے۔
کہے لگاتے۔ انسان کو ہر وقت نصیحت کرنے والے دوست کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی صرف غم بانٹنے والے اور ہر حال میں ساتھ دینے والے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ اللہ کی مخلوق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر اور شکر کرنا چاہیے۔ خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہے جسے وہ اگر ہر وقت سوچنا شروع کر دے تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ اگر دکھ درد سب سے بڑی نعمت نہیں ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے سب سے محبوب بندوں کو یہ سب نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے اور روشنی سے پہچانو۔ ان کی تلاش اصل میں اپنی تلاش ہے۔ کس سلسلے سے جا ملی، کس سلسلے کی بات۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت یا عشق اس کا کوئی رہنما نہیں ہوتا، یہ تو اپنی رہنمائی خود کرتے ہیں۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ اور ہر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے اور بند راہیں کھل جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور آپ اس میں ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں اٹھے گا۔ ہر شخص کے خوشی اور غم کی بنیاد حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی خیالات بھی ہوتے ہیں۔ تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی بھی اچھی ہوتی ہے۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج چلا ہی جائے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر دل خراب ہو ہی جاتا ہے۔ سردیوں کی ہر بات خوبصورت ہے سوائے غریب کے کانپنے کے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ کبھی تلخ لہجہ نہ اپناؤ، کلہاڑی بھول جاتی ہے، درخت ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے، فخر، تکبر اور ذوم کے ماروں سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو اسے پیار سے یاد کرتا ہے، سوچتا ہے اور محبت رکھتا ہے۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اتحاد کیا ہے؟ اختلاف کے باوجود آپس میں مل جل کر رہنا۔ زندگی کے دو ایام ہیں، ابھی عمر نہیں ہے اور اب عمر نہیں ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ خالص وہ لوگ ہیں جو آپ کو بلا وجہ پیار کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے دکھ ان کے دکھوں سے ملتے ہیں۔ یہ جو دنیا کے دھندے ہیں یہ نفس اور شیطان کے پھندے ہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر دکھ ریت کے بنے ہوتے، ہتھیلی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگیاں ویران کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں صرف زبانی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ عمروں کے رونے آپ کی نسلوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہی اللہ کی وہ لاٹھی ہے
جو بے آواز ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ بس اب وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ قدر تو انسان کو آ ہی جاتی ہے، پر تب تک وقت نکل جاتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر صرف انصاف ہی ہونا ہے تو پھر رحمت کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے پر راضی رہنے سے کوئی شخص بھوکا نہیں مر جاتا، اور لالچ سے کوئی شخص بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر۔ تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی اے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ تجھ کو ڈبو نہ دے کثرت علم کا غرور، تیرا دماغ ہو نہ جائے نشائے آگاہی میں چور۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ یہ زندگی کا اصول ہے، جو بچھڑ گیا اسے بھول جا، جو ملا ہے دل سے لگا کے رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا۔ نہ وہ دھوپ تھا نہ وہ چاندنی، نہ چراغ تھا نہ وہ روشنی، وہ خیال تھا کوئی خواب تھا، وہ تھا آئینہ اسے بھول جا۔ وہ جو تیرے دل کے قریب تھا وہ نہ جانے کس کا نصیب تھا، تجھے ہنس کے اس نے بھلا دیا، تو بھی مسکرا کے اسے بھول جا۔ نہیں اللہ کو اس مومن کی پرواہ کہ جس کی روح خوابیدہ ہے اب تک، میرا دل کیا لگے مکتب میں ہمدم، نہ ہوا ایک بھی جواں بیدار جب تک۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گڑھے کھودتا ہے، اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال اپنی نافرمانیاں یاد نہیں رہتی، اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں تب عقل آتی ہے۔ لیکن وہ کریم رب پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں۔ اللہ کے طالب پر آنے والی مصیبتیں اور بلائیں بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں ان پر صبر کرتا ہے۔ نفس کو آسان ترین الفاظ میں سمجھنا ہو تو اس کو انسان کی ذات کہیں گے۔ اگر ایک طرف اللہ انسان کے اندر ہے تو دوسری طرف انسان کی اپنی ذات بھی موجود ہے۔ جب اپنی ذات ختم ہو جائے گی تو اللہ کی ذات ظاہر ہو جائے گی اور نفس مطمئنہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں اور سورج نکلتے ہی دوسروں کی دنیا جہنم بنا دیتے ہیں۔ تمام نور اسی اللہ کے نور سے ہے اور اسی سے ظاہر ہوئے، جو کچھ نظر آتا ہے وہ اللہ کا نور ہی ہے۔ شیطان علم اور عبادت کی صفت میں ماہر تھا، اور یہی منافقوں کی بھی صفت ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنی عبادت کو ہی اپنا معبود بنا لیا تھا، منافق بھی اپنے علم، عبادت یا اپنی ہی ذات کو اپنا معبود بنائے رکھتا ہے۔ جب کوئی بندہ دنیا کا مال حاصل کرتا ہے اور اس کی محبت دل میں رکھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ میرا غلام بن گیا ہے، کیونکہ دنیا تو میرا سامان ہے۔ ظاہری اعمال سے دل ہرگز پاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی دل سے منافقت جاتی ہے جب تک کہ دل کو اللہ کے ذکر کی آگ سے نہ جلایا جائے، اور نہ ہی اس کے بغیر دل کا زنگ اترتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا، اور اس ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ علم ایک نور ہے، اور علم عقل کے اوپر پڑا ہوا ایک پردہ بھی ہے۔ وہ علم جو حقیقت یعنی اللہ تک پہنچا دے وہ نور ہے، اور جو حقیقت یعنی اللہ سے دور کرے اور امت میں فتنہ اور فساد کا موجب بنے وہ علم عقل پر پڑا ہوا حجاب ہے۔
اللہ کی طلب رکھنے والا جب اللہ کی رضا میں فنا ہوتے ہوتے مکمل فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے وہی عطا کر دیتا ہے جو ابتدا میں اس کی طلب ہوتی ہے۔ اللہ کامیابیوں اور ناکامیوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، حتیٰ کہ اس نے نبیوں کو بھی اسی طرح آزمایا۔ اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے جس کا اندر اور جس کا صبر ہمیشہ یکساں رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی یا بے حیائی کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دی۔ جو شخص سیدھی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے فائدے کے لیے چلتا ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے اختیار کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ صدقے کا 1 درہم 1000 درہم پر سبقت لے جائے، وہ درہم وہ ہے جو سچے دل سے دیا جائے۔ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، اور مصیبت کے نازل ہونے کے وقت دعا اور عاجزی سے مدد مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ بوڑھا ہے جس کے بڑھاپے میں گناہ کی تمنا ہو، جوانی میں توبہ تو بزرگوں کا شیوا ہے، بڑھاپے میں گناہ عذاب کے علاوہ کیا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے، اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہشوں اور ضرورتوں کے علاوہ کسی چیز کا احترام نہیں کرتا۔ مانگنے والے کو مانگنے والا بننے سے پہلے مدد دے دو، سائلوں کو سوال کرنے کی تکلیف سے بچایا کرو۔ لوگوں کی ضروریات کو اگر الفاظ بننے سے پہلے آپ مدد کر دیں تو آپ کو اللہ والا بنا دیا جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ گلہ کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا، اور شکر کرنے والا سکون اور لطف سے نہیں بچ سکتا۔ عبادت تو وہ ہے جو معبود یعنی اللہ کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی گئی ہے۔ نیکی کا راستہ محنت کا راستہ ہے، نیکی سے روکنے کا راستہ بھی محنت کا ہی راستہ ہے، لیکن انجام میں بڑا فرق ہے، جنت اور دوزخ کا۔ محنت کے نتیجے میں اتنا بڑا فرق کیا قابل توجہ نہیں؟ اگر انسان کو اچانک نگاہ مل جائے تو وہ خوف سے پاگل ہو جائے، یہ دیکھ کر کہ زمین انسانی ڈھانچوں سے کس طرح بھری پڑی ہے۔ یہ ویرانے کبھی آباد تھے، یہ آبادیاں بھی کبھی ویرانے بن جائیں گی۔ دنیا میں کون کون نہیں آیا، یہاں کیا کیا نہیں ہو چکا، کتنے باغ جہان میں لگ لگ کر سوکھ گئے۔ اصل علم یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کی زندگی میں چراغ جلائے، کتنے مکانوں میں آپ نے روشنی کی، آپ نے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، آپ نے اس دنیا میں کیا کیا تقسیم کیا، دنیا کو کیا دیا، آپ اللہ کے بندوں کو کیا دے کے آ رہے ہیں، آپ کتنے لوگوں کو معاف کر کے آ رہے ہیں، کتنے لوگوں سے معافی مانگ کر آئے ہیں، آپ نے کس مقام پر اللہ کے خوف سے جھگڑا بند کیا، کون سا گناہ جو ممکن تھا مگر اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا، کون سی چیز تھی راستے میں پڑی ہوئی اور آپ نے اسے اس لیے نہیں اٹھایا کہ اللہ کا خوف آ گیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور ہر اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
میں سمجھتا ہوں کہ بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے علم بھول جانے کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور اور ناتواں مومن سے زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے، اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ تم اس چیز کی تمنا کرو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، اور کمزور نہ بنو۔ اگر مغلوب ہو جاؤ تو کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا کیا، اور لفظ اگر مگر سے گریز کرو، کیونکہ اگر مگر شیطان کے کاموں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں۔ وہ ان کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے خوف سے اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ لوگوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا مقصد اس سے بڑا ہے کہ جس کا مجھے ڈر ہے۔ پوچھا گیا، آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا، وہ دو عظیم امر ہیں، جنت کی خواہش اور دوزخ سے امان۔ جو دل غفلت کی دلدل میں پھنس گیا ہے، اس دل سے تو پتھر اچھے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، نفس کو قابو کرنے کا اور نفس کو پاک کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ذکر، اور ذکر میں گم ہو جانا، پھر اس کی یاد میں ایسا گم ہوا کہ نفس کی بات ختم ہو گئی۔ تو جب تک آپ کسی کی یاد میں اور خیال میں گم نہیں ہوتے ہیں، نفس سے بچنا مشکل ہے۔ لوگ کثرت دنیا ہی کی وجہ سے کافر یا مشرک بنتے ہیں۔ کبھی کسی مفلس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، جب بھی کیا کسی دنیا والے نے ہی کیا۔ گھر میں جھگڑے ہو یا کاروبار پر، وہ ہر چیز کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بابرکت رکھنے کے لیے جھگڑوں سے بچنا ہے، ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں، تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی اس زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہے۔ ہر چیز ہے یہاں پر، پھر ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہر ایک ان کو تلاش نہیں کر پاتا، ہر شخص ہمت نہیں کرتا، ہر انسان زندگی کو اس کی پوری صلاحیت کے ساتھ نہیں جیتا۔ کچھ لوگ بس اپنے دائرے سے ہی نہیں نکل پاتے، وہ دنیا کو تسخیر کرنے کا سفر ہی نہیں شروع کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کی محرومیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے، پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر،
اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے۔ ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں؟ جب آپ دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے حق سے بڑھ کر نوازے گا۔ پھر ایک دم سے آپ کی زندگی پر احسانات ہونے لگیں گے۔ ویسے تو اس کے احسانات انگنت ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے کچھ ایسے احسان بھی ہوں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہاں سے نعمت ملے گی جہاں سے سوچا بھی نہ تھا۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی بری عادتیں خود ہی ختم کروا دے گا۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ ہمیں بیٹوں اور رزق سے نوازے گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ وہاں سے ہمیں رزق دے گا جہاں سے ہم نے گمان ہی نہ کیا ہو۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہی رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہے، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے، اب وہی نکالے گا، وہی راستہ بنائے گا وہاں جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھنا، ایک صبح اچانک سے راستہ نکل آئے گا۔ وہی آپ کے لیے ایک دن اپنے پاس سے مدد بھیجے گا، ایک امید، ایک معجزہ۔ کچھ اچانک سے ہوگا اور مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ آزمائش ایک دن خود ہی کھل جائے گی۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی گرنے لگتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کی تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے، جیسے غیبت، جیسے ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال گرنے لگ جاتے ہیں۔ سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ برائیوں کو ہم نے نیکیوں سے دھونا ہے، لیکن نیکیوں کو برائیوں سے کالا نہیں کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی احساس ہو کہ گناہ ہو گیا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور اگر کوئی انسان ہمارے گناہ کی وجہ سے تکلیف میں ہے تو اس سے معافی مانگی تاکہ وہ گناہ جلدی سے دھل سکے۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہماری اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے، کیا اللہ کے یہاں فرشتوں کی محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، اور کن الفاظ میں وہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے، ہمیں اللہ کیسے یاد کرتا ہے، کیا اللہ کے یہاں ہمارا کوئی ذکر ہے بھی یا نہیں، اور اگر اللہ ہمارا ذکر نہیں کرتا، وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے بارے میں نہیں بتاتا، تو پھر ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اگر ہمارا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے، اگر وہاں ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی پہچان نہیں، تو پھر دنیا میں ہماری کتنی ہی تعریف ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ شادی، اولاد، مال، یہ تین چیزیں نہ پہلے کبھی انسان کے اختیار میں تھیں، نہ آج ہیں۔ ان کے بارے میں کسی سے سوال کرنا بھی اس کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ کس صدمے سے گزر رہا ہو، اور صدمے سے گزرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کا دل دکھا کر آہ نہیں لینی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، یوں لگتا تھا کہ یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ زندگی بھر کے لیے اس میں گھر چکے ہیں، مگر زندگی ہے ہی تبدیلی کا نام، ہر سال تبدیلی لاتا ہے۔ آپ کی زندگی بھی بدل گئی، اور نہیں بدلی تو بدل جائے گی۔ دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر کریں اور اپنی کشادگی کا انتظار کریں۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں،
ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہیں رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا، اور اگر اس نے ایک دفعہ آپ کی مدد کی تو آئندہ بھی کرے گا۔ اگر اس نے کبھی پہلے آپ کو مسئلوں سے نکالا تھا تو اب بھی نکالے گا، کیونکہ وہ وہی ہے۔ ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے اور اس رب کے درمیان فاصلے ہم بڑھاتے ہیں۔ رب وہی ہے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ۔ اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ جتنا بڑے سے بڑا ظلم ہو جائے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یا دین کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ دین درست ہے، لیکن سب دین کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کا کام ظالموں کو ان کے ہر ظلم پر پکڑ لینا نہیں ہے۔ یہ آپ کا یا آپ کے ارد گرد کے انسانوں کا کام ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد بھیجے گا جب آپ اس سے مدد مانگیں گے۔ لیکن اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے لیے نہیں آتی جو مصیبت پڑنے پر فوراً سے اللہ میں ہی کیوں کہنے لگ جاتے ہیں۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ آپ جس چیز کا شکر کریں گے اس چیز میں برکت آئے گی۔ آپ کے پاس کم پیسے ہیں، لیکن آج اللہ کے حضور شکر کریں کہ الحمدللہ میرے پاس اتنے تو ہیں، یہ نہ ہوتے تو کیا کرتا، اور یہ شکر ان پیسوں میں برکت لائے گا۔ جس چیز کے ملنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور وہ نہیں مل کر دے رہی، وہ صرف انتظار سے نہیں ملے گی۔ انتظار، دعا، محنت سب کچھ کرنا ہوگا، لیکن سب سے اہم چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کچھ عرصے کے لیے اس چیز سے نظر ہٹا دینا۔ اس ایک خواہش نے آپ کا سارا منظر ہلاک کر رکھا ہے۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے۔ یہ نصیب میں لکھی جاتی ہے، رزق کی طرح، اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح میرا ماننا ہے کہ محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گنا بڑھ کر واپس ملتی ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں جو بھی دور چل رہا ہے اس دور تک آپ کو اللہ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں۔ جب کوئی شخص فوت ہو کر جہنم میں جاتا ہے تو اس کا گھر وراثت میں جنت والوں کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اہل قرآن ہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ جو اللہ کی رضا طلب کرے اللہ اس کو خوش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔
محسن وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ دنیا میں ہمیں بار بار آزمائش کی بھٹی سے گزار کر سخت بنایا جائے گا۔ ہمارے دل چھلنی ہو جائیں گے، بار بار ٹوٹیں گے، ان پر داغ بھی پڑیں گے، اور وہ اپنے سارے کھرنڈوں اور نشانات کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیں گے۔ یہاں سب آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، ماں باپ آزمائش ہے، فقر آزمائش ہے، محبت آزمائش ہے، نفرت، نعمت اور تکلیف بھی آزمائش ہے۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں، تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور نیک عمل کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی، کفر ہوگا، تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہے۔ اس کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ میں اور آپ اس سے سوال ہی نہیں کر سکتے، کیوں اللہ، کیوں میری زندگی میں یہ وقت آیا، کیوں مجھے فلاں شخص سے جدا کیا، کیوں مجھ سے فلاں چیز چھین لی گئی۔ ہم نے یوں تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ پر کامل توکل یہ ہے کہ ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ رکھیں۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے، جو اپنے رازوں کو رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے، جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ غصہ، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، نفرت، تکبر اور ظلم، ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم ہے کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم نیکی کے آخری درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لیں تو آپ گر جائیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے، کوئی غم سے علیحدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔
واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے، اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا۔ اطاعت کیا ہے؟ خدا کی رضا پر راضی رہنے کا نام اطاعت ہے۔ اطاعت کا دائرہ فقط عبادت گاہوں تک محدود نہیں۔ محبت، اس ایک لفظ میں انسان کے خدا تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ آگ کے پانی اور دریا کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ جو آزمائش تمہیں اللہ کی طرف لے جائے، وہ آزمائش تمہارے لیے نعمت ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو، پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ بدترین احترام وہ ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جائے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، کسی نہ کسی طرح ہاتھ سے نکل ہی جاتا ہے۔ جو کسی دوسرے کے کندھے پر سوار ہو، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ شہر کتنا دور ہے۔ باادب آدمی بد نصیب نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کی بات زیادہ پر اثر ہوتی ہے جن کے پاس نصیحت کے لیے خوبصورت الفاظ کی بجائے خوبصورت کردار ہوتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ غصہ قابل ترین انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی، اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خود کو سمجھنا دانش مندی کی پہلی صفت ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے دیتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو اس وقت تک انسان نہ سمجھو جب تک تمہاری رائے پر تمہارے غصے کا اثر رہے۔ عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جس طرح یار کہے بسم اللہ۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں، ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اس سے بدتر حالت میں نہیں کیا۔ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کفر ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اس کے ہی خوان رحمت سے روزی حاصل کر رہی ہے۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ صبر بڑی قیمتی دولت ہے، صبر ایمان کا حصہ ہے۔ ایک ہی انسان کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے،
کہ ڈسنے والا سانپ ہے، لیکن کوئی دوسرا اسے اپنا دوست خیال کرتا ہے۔ سانپ سمجھنے والے کی نظر میں اس کی برائیاں ہیں، دوست سمجھنے والے کے خیال میں اس کی بھلائیاں ہیں۔ ہر شخص میں کچھ برے یا بھلے اخلاق ہوتے ہیں، سو ہمیشہ کسی کے اچھے اخلاق پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والد کے نور نظر تھے، لیکن بھائیوں کی نظر میں برے تھے۔ اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں غفلت کی نیند سے جگا دے۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اپنے غم کو غصہ نہ بناؤ، کیونکہ غم کو غصہ وہ بناتا ہے جو کسی تقدیر کو نہیں مانتا، جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ جو ماضی سے نہیں سیکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ زندگی زیادہ پریشان ان کو کرتی ہے جو زیادہ آرام طلبی چاہتے ہیں، جبکہ زندگی کا مقصد اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے آخرت کو پرسکون بنانا ہے۔ جو انسان آپ کو آپ کی برائیوں کے ساتھ قبول کرے، آپ کی اچھائیوں کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو محروم لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کرنے والا غم سے نڈھال نہیں ہو سکتا۔ ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے، اللہ کو معصومیت پسند ہے۔ ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے اور وہ اسے اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی دی توفیق، اس کی عطا کردہ ہدایت، اپنا کمال، اپنا ضعف، اپنی طاقت نہ سمجھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے جو اسے موت کی طرف بڑھائے لیے جا رہا ہے۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ دنیا اہل دنیا کے لیے غرور ہی غرور، اور آخرت اہل آخرت کے لیے سرور ہی سرور، اور اللہ کی محبت عارفین کے لیے نور ہی نور ہے۔ محبت یہ ہے کہ اپنے بہت کو تھوڑا جانے اور محبوب کے تھوڑے کو بہت جانے۔ محبوب کے پاس جو کچھ ہے اسے بھی محبوب رکھو تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ زندگی میں بہت سی باتیں امید کے خلاف ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، مگر بہرحال انہیں سننا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی ہے۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں ملتی، محبت بانٹنے والوں کو ملا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرماتا ہے۔